لیکن یہ حکومت جا رہی ہے اور جاتے جاتے اس نے جس تاریخ کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ملکی سیاست پر گزشتہ اپریل سے 9 تاریخ کا اثر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اسی 9 تاریخ کے ارد گرد گھومتا ہے، یا کم و بیش کسی سفر کا آغاز یا اختتام اسی تاریخ کو ہوا۔ حالیہ سیاسی منظرنامے پر 9 تاریخ کی پہلی چھاپ اس وقت لگی جب ملک کی جمہوری تاریخ میں پہلی بار کسی منتخب نمائندے کو ایوان میں قانونی اور آئینی طریقے سے بے دخل کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ بھی 9 اپریل 2022 کو ہوا، لیکن یہ عدم اعتماد سادہ اور آسان نہ تھی۔ اس کے راستے میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی صورت ایک رکاوٹ اور پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا برج تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 9 اپریل کو ہنگامہ خیز دن کے بعد وہ رات آئی کہ جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی، جس کے حق میں 174 ووٹ آئے، اور یوں پاکستان کا 22واں وزیر اعظم رات کے اندھیرے میں آئینی طریقے سے مسند سے الگ کیا گیا اور پاکستان کا وہ پہلا وزیر اعظم ہوا جسے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ 3.5 سال کے عرصے سے زائد تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک اور مخالفین کے لیے قیامت خیز ایک پیج کے آرڈر والا یہ سیاسی لیڈر وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ کی پناہ گاہ منتقل ہوا، اور پھر ایوان نے نہ صرف کیلنڈر کی تاریخ بدلنے کا انتظار کیا بلکہ سیاسی تاریخ پر بھی انمٹ نقوش چھوڑتے ہوئے ایوان نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کو منتخب کیا، اور پھر اس 23ویں وزیر اعظم کے دور اقتدار میں مقبول ترین سیاسی جماعت ہونے اور سب سے زیادہ محب وطن ہونے کے دعوے داروں نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے بعد سب کو غدار کہا۔ ملک دشمن قرار دینے والی اس سیاسی جماعت کے ایک جتھے نے ملک کے طول و عرض پر ریاست پاکستان کی ہر نشانی کو نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور اس دن کا سب سے افسوسناک پہلو یہ رہا کہ شہداء کی یادگاروں تک پر حملے کیے گئے، جس نے ہر ذی شعور کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ تو کوئی دشمن بھی نہ کر سکا۔ اب اسی 9 مئی کی پاداش میں ملک بھر میں یہ ریاست مخالف عناصر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جس لیڈر کی گرفتاری پر یہ سب ہوا اس شخص نے ان گرفتار کارکنوں کا نام تک نہ لیا، بلکہ یہ کارکن بل بلا کر کہتے رہے کہ ہم نے یہ سب اسی ایک شخص کے ورغلانے پر کیا۔ اس معاملے کے کئی سوالات جوابات کے متلاشی ہیں اور ان کے جواب مستقبل قریب میں شاید مل جائیں، لیکن یہ سیاہ دن نہ صرف سیاسی منظرنامے پر بلکہ ملک کی تاریخ پر ایک بدنما داغ کی مانند موجود رہے گا۔ اور اسی 9 مئی کی پاداش میں ملک کا سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ اب کوئی سابق وزیر اعظم کا نام لیوا ہے، نہ کوئی ان کی حمایت کا دو ٹوک اعلان کرنے والا۔ اسی 9 تاریخ کے ساتھ اب وزیر اعظم کی اعلان کردہ 9 اگست کی تاریخ ہے کہ جس روز اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ اس 9 تاریخ سے مستقبل جڑا ہے۔ موجودہ بحرانی کیفیت میں بروقت انتخابات کا انعقاد، بلکہ صاف، شفاف اور غیر متنازع انتخابات کا سوال بھی اسی 9 اگست کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ 9 اگست جہاں ماضی سے ہمارے تعلق کو توڑتا ہے، وہیں ایک نئے دن ایک نئی منزل کی جانب ہمیں لے جا رہا ہے، اور 9 اگست کسی بھی 9 اپریل یا 9 مئی سے بہتر اس لیے ہے کہ یہاں مستقبل کا تعین اور سیاسی قوتوں کی بقا کا فیصلہ عوام کے سپرد ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آگے اگلے انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔